کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا، رب نے اس کا سنیں گے دوستوں کرام مرتبہ بری کے ایک خاص نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ اچھے دوست وہ ہیں جو آپ کی خاموشیوں کو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو قبول کرتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں میرا مرتبہ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا، رب نے اس کا غرور توڑ دیا۔ کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ کے بجائے زیادہ سناؤں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سپلیمنٹری سے پاس ہوئے ہیں، انہیں بنا دوبارہ کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کا حکم ہے تو ماننا بھی پڑے گا کیونکہ ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن سے پیمنٹ بھی لینا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، بڑے آتھنٹک، بڑے فائننس کو سمجھنے والے لوگ، مارکیٹنگ کو سمجھنے والے لوگ۔ غفران بھائی بیٹھے ہیں، مجھے 3 بار انہوں نے بتایا کہ عمران بھائی میں مارکیٹنگ سے جڑا ہوا آدمی ہوں۔ تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایک بار ہم اور غفران بھائی ٹرین میں سفر کر رہے تھے صاحب، 3 لڑکیاں نیچے بیٹھ کے بات کر رہی تھی شادی کے سلسلے میں۔ آپ اس سے بالکل اندازہ مت لگائیے گا کہ میرا نشانہ ان پر ہے۔ شادی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، ایک لڑکی سے دوسری لڑکی نے کہا کہ تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ اس نے کہا کروڑ پتی ہو تو کر لوں گی، ٹھیک رہے گا۔ تو دوسری نے کہا اگر کروڑ پتی نہ ملا تو؟ بولی 50-50 لاکھ کے 2 کر لوں گی۔ دوسری لڑکی نے اس دوسری والی سے کہا کہ تمہیں کیسا چاہیے؟ بولی مجھے بھی کروڑ پتی چاہیے۔ بولے کروڑ پتی نہ ملا تو بولی کچھ نہیں 25-25 کے 4 کر لوں گی۔ تیسرے سے کہا گیا تمہیں کیسا چاہیے؟ کروڑ پتی نہ ملا تو 50-50 لاکھ کے، اگر 50-50 لاکھ والا نہ ملا تو 25-25 کے، 25-25 کے نہ ملا تو بولی 10-10 لاکھ کے 10 کر لوں گی۔ غفران بھائی اوپر والی سیٹ پہ تھے، کود کر نیچے آئے، بولے بہن جی جب ریٹ 1 لاکھ تک آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دیجیے گا، میں بھی لسٹ میں ہوں۔ تو انہیں بڑی مبارکباد، الحمدللہ، اللہ جلدی سے۔ لیکن دیکھیے اور کسی نہیں، ندیم بھائی آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی شادی شدہ ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتا، صرف میں کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا اور ان کا درد ایک ہی ہے، اس لیے کوئی شادی شدہ ان کے کنوارے پن پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جس طرح سے اٹل بہاری جی کنوارے تھے، مطلب اور باقی لوگوں پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، مایاوتی جی کا نام لے لوں لیکن واپس لوٹ کے اتر پردیش جانا ہے نا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا۔ کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا۔ اور بہار والوں، آپ کو ایک اور چیز کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مشاہرہ کرا کہ کئی شاعروں کے گھروں میں پیسے دیے ہیں، اس کے لئے تو شکریہ ہے ہی، لیکن ایک چیز کے لئے خاص طور پہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہار میں فاسسٹ طاقتوں کو ہرا کر کے ہمارے اتر پردیش کو جلنے سے بچایا۔ ورنہ جو دیوالی گزری تھی صاحب، جو دیوالی گزری تھی وہ پٹاخوں سے نہیں بلکہ ہمارے جلتے ہوئے گھروں سے منتی ہے، بہت بڑا سچ ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ کچھ سمبل گڑھے گئے تھے آپ کے یہاں الیکشن میں، کچھ پرتیک بنائے گئے تھے، میں انہی پرتیکوں کو استعمال کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ دودھ نے چائے کو۔ حاضرین نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو امیہ شعبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثغلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسے شخص سے
یہ بات پوچھی ہے جو اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور سے بخل کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں مان رہا، تو اس وقت عوام کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا۔ ان دونوں میں عمل کرنے والے کو اس کے ایک عمل پر اتنا ثواب ملے گا جتنا 50 افراد کو اس عمل کے کرنے پر ملتا ہے۔ حضرت ابو ثغلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں ان سے 50 کا اجر ملے گا یا ہم میں سے 50؟ چونکہ صحابہ کے عمل کا اجر ثواب زیادہ ہے، ارشاد فرمایا تم میں سے 50 کا اجر اس ایک شخص کو ملے گا۔ فائدہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے والا شخص اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درجہ میں بڑھ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام بہرحال باقی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ضروری ہے، البتہ اگر ایسا وقت آ جائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہو جائے تو اس صورت میں یکسوئی رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ اس وقت امت میں حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔ فائدہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں، اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی دینی و دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج و معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو صلح و صفائی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا بیوی، مال، اولاد اور پڑوسی کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسلہ میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کا نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔